الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا قدر له ولا معين له وصلى الله على سيد الانبياء والمرسلين وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك وقال في موضع اخر الم يجدك يتيما فآوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر ذی وقار معزز اور معقد سامعین کرام، بولے کیا کہ ابھی ہم رسول میں اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام کے لیے کوئی گاڑی بھیج اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہاں سے نکلیں بس سے ہیں حسن پور تک میرے حضرات سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پہ بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے آپ جیسے شخصیات کے سامنے، آپ جیسے عظیم المرتبت کے سامنے کچھ بولنے کا موقع دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. بولے آمین. میرے حضرات سامعین، یہاں پر بڑے بڑے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. ان کے سامنے زیادہ لفاظی یا زیادہ چرب زبانی کرنا میرے لیے ادب کے خلاف ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے ختم الرسل کے وہ شان بیان کروں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے. میرے حضرات سامعین، کوئی شخص دنیا میں ختم الرسل کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. میں جتنی مرضی دعوے کروں کہ میں ختم الرسل کی سیرت بیان کروں گا، میں ختم الرسل کے کمالات ذکر کروں گا، میں ختم الرسل کے معجزات بیان کروں گا، حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسل کے جتنے کمالات و محاسن ہیں، جتنی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی. اور دنیا میں اردو اور عربی لغت میں، عربی ڈکشنری میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا کہ جس میں ختم الرسل کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو. کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معنی سارے پیچھے رہ گئے، لغات سارے پیچھے رہ گئے، فصاحت و بلاغتیں ساری پیچھے رہ گئے، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا. اسی کو دیکھ کر مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں تو آنے کو سب آئے ہیں، لیکن جو بھی آیا ہے وہ صرف جانے کے لیے ہی آیا. لیکن مکہ المکرمہ میں ایک ایسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آیا جو صرف آنے کے لیے ہی آیا. وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا. میرے حضرات سامعین، ہر شخص، ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں میرے نبی کی سیرت بیان کی ہے. 1449 سال گزر گئے، لیکن ابھی تک میرے نبی کی سیرت کے عطا سمندر کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا، لیکن اس نے مقام و مرتبہ حاصل کیا. دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی اگر میرے پیغمبر کے سیرت کے عطا سمندر میں غوطہ لگایا تو صدیق اکبر بن گیا. اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غوطہ لگایا
تو قاتل سے عادل بن گیا. اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غوطہ لگایا تو ذوالنورین بن گیا. اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غوطہ لگایا تو حیدر کرار اور اسعد اللہ الغالب بن گیا. میرے حضرات سامعین، دنیا میں انبیاء کرام تو بہت آئے ہیں، لیکن جو بھی آیا ہے ان انبیاء کرام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت زکریا علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء کرام اس دھرتی پر آئے، اس دنیا میں آئے. ان انبیاء کرام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. لیکن میں قربان جاؤں اپنے نبی پر کے، میں قربان جاؤں عبداللہ کے لخت جگر پر کے، میں قربان جاؤں عبد المطلب کے نور نظر پر کے. ان کی پیدائش تو بعد میں ہوئی، لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش سے پہلے ہوا. پتا کیسے چلا؟ پتا اس طرح چلا. دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت آیا، وفات کا وقت آیا. اپنے بیٹے سے وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو محمد کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا. تو بیٹا کہتا ہے ابو یہ محمد کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹا سن لے، بات اتنی سی ہے کہ اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو دنیا کا یہ نظام نہ سجایا جاتا. اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کائنات کا یہ نظام نہ سجایا جاتا. اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ رونق محفل نہ ہوتے. اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ جلسہ نہ سجایا جاتا. اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو اگر صدیق اکبر کو صداقت نہ ملتی، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو فاروق کو عدالت نہ ملتی. اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو عثمان کو سخاوت نہ ملتی. اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو علی کو شجاعت نہیں ملتی. یہ میری نبی کی شان ہے، کہیے یہ میری نبی کی شان ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا. صرف تیرے ذکر کو اونچا نہیں کیا بلکہ جو تیرے ساتھ ملا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا. تو اونچا ہی تھا بلکہ جو تیرے ساتھ ملا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا. دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پہلے صرف ابو بکر تھا، جب میرے پیغمبر کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی تو صدیق ابو بکر سے صدیق اکبر بن گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہلے قاتل تھا، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو قاتل سے عادل بن گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صرف عثمان تھا، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو ذوالنورین بن گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صرف علی تھا، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو فاتح خیبر بن گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی تو مانیں گے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو نے کیسے ذکروں کو اونچا کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبوب تو چنتا مت کر، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا. دیکھیے کہ اگر آسمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. اگر زمین میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. اگر زبور میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. اگر انجیل میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. اگر 127 صحیفوں میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. اگر مشرق میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ
مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر مغرب میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، حتیٰ کہ زمین کے ذرے ذرے اور درخت کے جس پتے، قلم کے جس ڈوب پہ جہاں خدا کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں، وہاں محمد مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ خدا اپنی خدائی میں بے مثال ہے اور محمد اپنی مصطفیٰ میں بے مثال ہے۔ خدائی کے بعد خدا کا تصور غلط ہے، اسی طرح محمد کے بعد مصطفیٰ کا بھی تصور غلط ہے۔ خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے اور محمد اپنی مصطفیٰ میں وحدہ لا شریک ہے۔ خدا پر خدائی ختم ہے اور محمد پر مصطفیٰ ختم ہے۔ میرے حضرات سامعین، آج اتنے بڑے نبی کے امتی ہونے کے باوجود پریشان کیوں ہیں؟ ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کیوں کی جا رہی ہے؟ ہمیں ستایا کیوں جا رہا ہے؟ ہمارے مدارس و مکاتب پر حملہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آخر وجہ کیا گیا؟ وجہ جاننا چاہتے ہیں؟ وجہ یہی ہے، ہمارے اندر صدیق اکبر جیسا خلود نہ رہا، ہمیں وہ ایمان باقی نہ رہا جو صحابہ کرام کے اندر تھا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، ابھی آپ نے ہمارے ساتھی ایک عباد الرحمان جو تقریر کر کے گیا ہے، وہ بولا ہے کہ یہ جو ہمارے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہے اور ہمارے خلاف خفیہ پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، اس سے اس کا واحد منشا یہ ہے کہ پورے ملک کو ہندو راشٹریہ بنا کر اس بھارت کے سرزمین کے ہر باشندے کو ہندو کے ماتحت کر لیا جائے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، ہمیں ایمان پیدا کرنا ہوگا، صحابہ کرام کی طرح ہمیں ایمان پیدا کرنا ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق کے جیسا ہمیں ایمان پیدا کرنا ہوگا، حضرت عمر فاروق کے جیسا ہمیں ایمان پیدا کرنا ہوگا، حضرت علی کے جیسا۔ ہم نے یہ بات کہی تھی اور پچھلے سال یہ بات بھی کہی تھی اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہمیں ایمان پیدا کرنا ہوگا اس مسکان خان کے جیسا۔ اور مسکان خان، وہی مسکان خان جس مسکان خان کو کرناٹکا کی سرزمین پر 100 گدڑوں نے مل کر، 100 بیڑیوں نے مل کر اس مسکان خان کو ڈرانے کی کوشش کی، لیکن وہ مسکان خان، وہ خاتون، وہ شیر بھی ڈری نہیں، بلکہ ان کی دروں سے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، اور اس نے پھر سے یہ ثابت کیا جو میسور کی دھرتی سے ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ میں 100 برس گیدڑ کی 100 برس سے بڑھ کر زندگی، شیر کی ایک زندگی، ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اس لیے میرے نوجوان، جب ہمارے اندر اس طرح کے ایمان پیدا ہو جائے گا، جب ہم اللہ کے رسی کو مضبوطی سے سام لیں گے، جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے لگیں گے، ہم جب قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے لگیں گے، تب جا کر ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد ملے گی، تب جا کر ہم ان دشمنان اسلام کو یہ بتا سکتے ہیں، ان سے کہہ سکتے ہیں، ان کو ہسٹری بتا سکتے ہیں، ان کو تاریخ بتا سکتے ہیں کہ وزیر داخلہ صاحب، اگر آپ کا یہ سپنا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر، مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر حملہ کر کے، مسلمانوں کی مسجدوں کو شہید کر کے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ بل کے ذریعے ہم مسلمانوں کا دھرم بدل دیں گے زبردستی، یا آپ کی غلط سوچ ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن ہندوستان کے مسلمان اپنے دھرم، اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ بتا گئے ہمارے رگوں کے اندر ان کا خون ہے، ہمارے رگوں کے اندر صحابہ کرام کا خون ہے۔ بی بی سمیہ کو 20 سے چین دیا گیا تھا لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ حضرت بلال حبشی کے جسم میں سوراخ کیا گیا تھا لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ حضرت امام مالک کی انگلیاں کاٹی گئی تھی، ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کے پیٹھ پر 20,000 کوڑے برسائے گئے تھے، ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ حضرت حسین احمد مدنی کے لیے شوٹ وارنٹ ہوا، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ مولانا فضل حق حیدرآبادی کو 3 سال تک جزیرہ انڈمان میں کہا، مالٹا کی تاریخ کے اندر، لال کوٹی کے اندر ڈال دیا گیا، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آج بھی ایک مدارس کے طالب علم، ایک مدارس کے اسٹوڈنٹ، جس مدارس کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے، جس مدارس کے بارے میں آپ یہ تصور کرتے ہیں، اس مدارس کے اندر
AK-47 کی ٹریننگ دی جاتی ہے، جس مدارس کو آپ دہشت گردی کا اڈا قرار دیتے تھے، جس مدارس کو آپ اجارنے کے لیے ناجائز کاروں کے بناتے تھے، اسی مدارس کے طالب علم، اسی مدارس کے ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمانوں کے طرف سے یہ ترجمہ کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کی جان تک آواز پہنچانا چاہتا ہے۔ ہوم منسٹر صاحب، اگر زمین زندہ ہے تو تاریخ کی روشنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 30 کروڑ مسلمانوں کے ایمان کو چھونا تو دور کی بات، اگر تم ان کے قرآن کو جلانے کی کوشش کرو گے تو جل کر بھسم ہو جاؤ گے، جل کر راک ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے دی ہے۔ دجال فرعون آیا مٹ گیا، ہٹلر آیا مٹ گیا، دجال نمرود آیا وہ بھی دھرتی سے نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اگر اپنی طور پر کئی سارے MPs ہیں آپ کے پاس تو یہ راجنیتی کے اندر حکومت آتی بھی ہے اور جاتی بھی ہے، بڑھتی ہے اور بگڑتی بھی ہے۔ اگر انہوں نے شرافت کا راستہ چھوڑ دیا تو آج بھی ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کے نوجوانوں کے خون کے اندر وہی گرمی ہے۔ اگر ان کے گرمیوں نے انگڑائی دینی شروع کر دی تو آپ کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے لیے کرسی نصیب نہیں ہوگی، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم آئے تھے کہاں سے اور جائیں گے کہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ہمارے دین کو بدلنے کی کوشش کی ہے، ہماری شریعت کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ اور مسلمان وہ ہوتا ہے کہ اپنے اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے قرآن سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے ایمان سے بھی محبت کرتا ہے، اور انڈین مسلمان اپنے ہندوستان سے بھی محبت کرتا ہے۔ شاید یہ بات نہیں ہے، بات معلوم میرے حضرات سامعین، اس لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے، اتحاد پیدا کرنا ہے، تب جا کر ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں، تب جا کر ہم ہی صبر رہیں گے، تب جا کر ہم کامیاب رہیں گے۔ نہیں تو جیسے ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، قیامت تک پیستے چلے جائیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ میرے حضرات سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر سب سے پہلے ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی توفیق دے۔ میں ایک شعر کہہ کے میں تقریر کرتا ہوں کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، اور بخشے ہے تو توفیق سفر بھی دینا۔ ارے بولنا تو نے سکھایا، میں جو بولوں گا اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔